اظہر حسین کی کہانی۔ فیصلہ۔ سب سے پہلے منہ لال کرنے والی سپاری کھاؤں گی، پھر کھٹے میٹھے آلو چنے، اس کے بعد ہاں، برف والا گولا۔ رمضان بابا کے ٹھیلے سے نا؟ نہیں، کہیں اور سے۔ لیکن امی، تمہیں تو بس رمضان بابا کے ٹھیلے ہی کا گولا پسند آتا ہے، مگر مجھے اس طرف نہیں جانا۔ مجھے رام گڑھ اچھا نہیں لگتا۔ رام گڑھ اچھا نہیں لگتا؟ ادھر تو نانی ماں رہتی ہے، اور اب میں بھی تو وہیں رہتا ہوں۔ پھر تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ وہاں مما رہتی ہے، تو مجھے مما اچھی نہیں لگتی۔ مما اچھی نہیں اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں۔ لگتا ہے میری ننھی کا موڈ خراب ہو گیا۔ ہاں تو یہ بات، ابھی موڈ ٹھیک کرتا ہوں۔ نون سے نلکا، نون سے ننھی، نون سے چڑیا۔ رونگ، نون سے نہیں، چے سے چڑیا بنتی ہے۔ آپ بدھو ہو۔ ننھی ہنس پڑی۔ بھائی بدھو ہوں تو ہوں، ننھی کو ناراض ہو کر چپ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے۔ وہ دونوں سائیکل پر سوار تھے۔ لڑکا جو سائیکل چلا رہا تھا قد کاٹ سے 13-14 برس کا، جبکہ لڑکی عمر میں اس سے آدھی معلوم دیتی تھی۔ دونوں اسکول کی وردیوں میں تھے اور بہت خوش تھے۔ اس وقت وہ ریلوے کیریج شاپ والی اندرونی سڑک پر تھے اور ان کا رخ مغل پورہ چوک کی جانب تھا، جہاں سے دائیں ہاتھ 2 کلومیٹر کی دوری پر صدر بازار میں ان کے باپ کا، جبکہ بائیں ہاتھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رام گڑھ کے امرتسری محلے میں ان کی ماں کا گھر تھا۔ دوپہر کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اپریل کی دھوپ میں چبھن آ چکی تھی۔ سائیکل چلاتے چلاتے لڑکے کا ترو تازہ سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اور آنکھوں تلے جمی پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ سائیکل کی رفتار اگرچہ سست تھی، مگر پیڈل مارنے میں قوت لگانے کی وجہ سے لڑکے کی سانسیں پھولی جاتی تھیں۔ ایک اور الجھن بھی تھی۔ سائیکل کے اگلے ڈنڈے پر لگی چھوٹی سی تکونی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کی کھجور کے پیڑ سی چٹیا، وقفے سے تیل اور دھوپ سے چمکتی کالے بالوں والی چٹیا لڑکے کی تھوڑی سے مس ہوتی اور ہلکی گدگدی کے ساتھ کھجلی کا احساس پیدا کرتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھنجھلا جاتا، مگر ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، میٹھی اور دھیمی مسکراہٹ۔ وہ بہن سے بہت پیار کرتا تھا، ورنہ اسکول سے چھٹی کے بعد سیدھے ماں کے گھر جا کر آزادی سے کچھ بھی کرنے کے بجائے وہ بہن کو اس کے اسکول سے باپ کے یہاں چھوڑنے کی تکلیف کیوں گوارا کرتا؟ ننھی کو اسکول چھوڑنا اور اسکول سے لانا اس کے ذمے تھا بھی نہیں۔ باپ نے ننھی کے لیے رکشے کا انتظام کر رکھا تھا۔ رکشے والا آج بھی آیا تھا، مگر لڑکے نے اسے 50 روپے رشوت دے کر چلتا کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ بہن کو باپ کے گھر چھوڑنے کے بہانے اس سے وہ ضروری بات کر لے گا جو کئی دن سے رہ جاتی تھی۔ بھائی روکو، یہاں روکو۔ لڑکے نے دونوں ہاتھوں سے بریک لگائے اور ایک پیر زمین پر ٹکا کر سائیکل کو مضبوطی سے تھامے کھڑا ہو گیا۔ وہ دیکھو بھائی۔ دائیں جانب گریفن گراؤنڈ کو مڑتی سڑک کے کنارے 10-12 بچوں اور بڑوں کے ہجوم میں رنگ برنگی جھالروں، گھنگروؤں اور اونی پھولوں سے سجا اونٹ زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک ادھیڑ شخص جو یقیناً اونٹ کا مالک تھا، بچوں کو ایک ایک کر کے اونٹ کے کوہان کے آگے پیچھے بٹھاتا جاتا۔ سوار ہوتے بچے جوش اور خوف سے بھری چیخیں بلند کرتے۔ پاس کھڑے والدین احتیاط اور خوشی میں ملے جلے جذبات کے ساتھ بچوں کو سوار ہوتا دیکھتے جاتے اور تسلی بھری نصیحتیں دہراتے جاتے۔ کچھ ہی دیر میں پورے 4 سوار اپنی اپنی جگہ درست طریقے پر جم چکے تو اونٹ والے نے جانور کی نکیل تھام کر منہ سے کچھ مخصوص آوازیں نکالیں، جنہیں جانور نے فوری سمجھ کر پہلے اگلی پھر پچھلی ٹانگیں زمین سے اوپر اٹھائیں اور سواروں کو بھاری ہچکولا دے کر کھڑا ہو گیا۔ پاس کھڑے بچوں نے ای او آ کا شور بلند کیا۔ اونٹ مٹک مٹک کر چلنے لگا۔ اب اونٹ آگے آگے تھا اور بچوں بڑوں کا پرجوش ہجوم پیچھے پیچھے۔ سائیکل پر بیٹھی ننھی بھی تصور میں خود کو اونٹ پر سوار کیے ہوئے تھی۔ جبھی وہ ہنستی ہنستی جھوم رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں کو سائیکل کے ہینڈل پر سے ہٹا لیا تھا اور دائیں ہاتھ کو بھائی کے کندھے پر رکھ کر بائیں ہاتھ کو زور زور سے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اونٹ چھوٹے چھوٹے 3 پھیرے پورے کر کے واپس اپنی جگہ پر آن بیٹھا تو والدین اپنے اپنے بچے اٹھانے کو جانور کی اور لپکے۔ ایک بچی نے دوسری باری لینے پر ضد کی تو ماں نے اسے ڈپٹتے ہوئے اتار لیا۔ بچی رونے لگی۔ بچی کو روتا دیکھ کر ننھی کو اپنی مما کی سختی یاد آ گئی۔ پار سال ان کے اسکول میں لگے سالانہ میلے میں والدین اور بچے
اسکول کے میدان میں جمع تھے۔ مختلف کھانوں، کھیلوں اور جھولوں کے ساتھ ساتھ اسکول انتظامیہ نے باہر سے ایک اونٹ والے کو بھی بلوا رکھا تھا۔ سینکڑوں بچوں کے لیے صرف ایک اونٹ دستیاب ہونے کے سبب سب کو لمبے انتظار کے بعد اونٹ کا جھولا نصیب ہو رہا تھا۔ ننھی کی خواہش پر مما کو گھنٹے پر انتظار کرنا پڑا، مگر جب باری آئی تو مما کو ہسپتال سے فون آ گیا۔ پاپا نے لاکھ کہا کہ مما رکشہ لے کر اپنے کام پر چلی جائیں اور وہ ننھی کو جھولا دلوا کر مما کی گاڑی پر واپس گھر لیتے آئیں گے، مگر مما نہ مانی۔ عین اس وقت جب اونٹ والا ننھی کو اونٹ پر سوار کر رہا تھا، مما نے ننھی کو کھینچ کھانچ کر اتار لیا اور میلے سے نکل آئیں۔ اس دن سارا دن ننھی روتی رہی۔ رات دیر تک مما پاپا ایک دوسرے پر چنگھاڑتے لڑتے رہے۔ تب ننھی نے پہلی بار مما کے منہ پر کہا کہ مما تم بہت بری ہو۔ ننھی، اے ننھی، کہاں کھو گئی چڑیا؟ بیٹھو گی اونٹ پر؟ بھائی کی پیشکش پر ننھی کھلکھلا اٹھی۔ اس نے 2 بار اونٹ پر سواری کی، دونوں بار ہاتھ ہلا ہلا کر، شور مچا مچا کر جوشیلی خوشی اور آزادی کا اظہار کیا۔ بھائی بہن کو اچھلتے کودتے دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ پھر وہ سائیکل پر سوار ہو کر چلنے لگے۔ لڑکا بہت ہولے ہولے وقفے وقفے سے پیڈل مار رہا تھا، جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ یا تو اس نے بھانپ لیا تھا کہ بہن کو ابھی کچھ اور تفریح کی ضرورت ہے، یا پھر اس کے پیروں کی غیر شعوری حرکت تھی جو سائیکل کے پہیوں کو کسی غیر متعین سمت کی جانب رواں رکھ رہی تھی۔ سائیکل چل رہا تھا اور دونوں کی آنکھیں سامنے حرکت کرتی زندگی کے منظر پر تھیں۔ ریلوے پارک کے قریب سے گزرتے ہوئے ننھی کی نظر گیٹ کے اندر ایک جانب کھڑی آلو چنے والی ریڑھی پر پڑی۔ ننھی کو بھوک محسوس ہوئی۔ سائیکل کو پارک کے جنگلے کے ساتھ ٹکا کر دونوں پیڑ کی چھاؤں میں بچھی پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ ننھی پلیٹ پکڑتے ہی آلو چنوں پر پل پڑی۔ وہ تندی سے پرشوق ہو کر کھاتی رہی اور بھائی، جسے املی اور ٹاٹری ملے پانی میں ڈوبے ہوئے کالے چنے اور آلو کبھی پسند نہ آتے تھے، بہن کا دل رکھنے کے لیے پلاسٹک کے چمچے سے دانہ دانہ چگتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھتے ہی ننھی پارک کے فوارے کے گرد جمع ہوئے کوؤں کو گننے لگی۔ 1 2 3 19 20 21 31، پورے 31 نہیں 32، ایک اور آ گیا 33۔ بھائی، ہاں ننھی، کیا تم نے پہلے کبھی اتنے سارے کوؤں کو ایک جگہ اکٹھے ہوتے دیکھا ہے؟ یاد نہیں، شاید دیکھا ہو۔ نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنے کوے نہ ہمارے اسکول کے گراؤنڈ میں آتے ہیں اور نہ ہمارے گھر کی چھت پر، اور مما والا گھر تو بہت بند بند سا ہے، بند گھروں میں کوے نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے ننھی، مما کے گھر کی چھت پر بہت سارے کوے آتے ہیں، اور ایک دن تو 3 طوطے بھی آ گئے تھے۔ گانے والے؟ ہاں، باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دکھتے تو وہ باتیں کرنے والے ہی تھے۔ لڑکے نے بات کرتے ہوئے آنکھیں لڑکی کی آنکھوں سے ہٹا لیں، مبادا اس کا جھوٹ پکڑا جائے۔ تو بھائی تم نے انہیں پکڑ کر پنجرے میں کیوں نہ ڈالا؟ پتا تھا نا کہ مجھے گانے والے طوطے بہت پسند ہیں۔ طوطا پکڑنا ایک جنے کا کام تھوڑی ہے بھلا، تم ساتھ ہوتی تو پکڑ ہی لیتا۔ میں ہوتی تو یوں بھاگ کر اسے زور سے پکڑ کے پنجرے میں قید کر لیتی۔ ننھی نے ہاتھوں کے پنجوں کو کس کر بھائی پر جھپٹتے ہوئے بتایا۔ بھائی کو ننھی کی معصومیت پر بہت پیار آیا۔ اس نے سوچا کہ بہن سے ضروری بات کرنے کا یہی وقت ہے۔ بولا، ننھی، تمہیں واقعی گانے والا طوطا پکڑنا ہے؟ ہاں، باتیں کرنے والا بھی۔ فاختہ بھی؟ ہاں، سفید رنگ کی۔ ایسا ہے تو پھر میری بات غور سے سنو۔ اس نے پارک کی سبز گھاس پر گھٹنے ٹیک کر دونوں ہاتھوں سے بہن کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس جمعے کو مما پاپا اور نانی لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم دونوں نے مما پاپا میں سے کس کے پاس رہنا ہے، یعنی ہمیں دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے، کسی ایک کو، مما کو یا پاپا کو۔ اور تمہیں معلوم ہے نا کہ پاپا نوکری کی وجہ سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ اگر میں نے تمہاری خاطر پاپا کو چنا تو ہمیں بہت دور جا کر رہنا ہوگا، وہاں ہمارا دل نہیں لگے گا ننھی۔ پھر پاپا کے پاس گاڑی چھوڑ موٹر سائیکل بھی نہیں، جبھی تو تمہیں رکشے پہ اسکول آنا جانا پڑتا ہے۔ اور چھوٹی پھوپھو بھی تو اچھی نہیں ہے، وہ تو بات بھی نہیں کرتی تم سے، تم ہی نے بتایا تھا۔ تو یہ سب ہے، اب تم بتاؤ ہم دونوں کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ مما کے ساتھ ہی نا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ لڑکے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ساری تفصیل، ساری وضاحت سرے سے بیکار ہو گئی ہو۔ وہ اداس اداس نظروں سے بہن کو دیکھتا ہوا گھاس پر سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھامے گیٹ کی جانب چلنے لگا۔ اس نے آلو چنے والے سے پانی مانگا، مگر جب اس نے گندے مندے کولر سے پلاسٹک کے میلے چکٹ گلاس میں پانی ڈال کر آگے بڑھایا تو لڑکے نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور چلیں رہنے دیں شکریہ بول کر سائیکل کی اور بڑھ گیا۔ مغل پورہ چوک پر پہنچ کر اس نے سائیکل روکا اور پوچھا،
मिरिंडा पिएं? हाँ जल्दी, बहुत प्यास लगी है। वो सड़क पार करके नहर से बाएं हाथ मुड़े और स्वीकार नौ बाजार में दाखिल हो गए। ये लाहौर का पुराना बाजार था जो सुबह से रात गए तक खचाखच भरा रहता। आसपास बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे बन जाने के बायस यहाँ दिन के किसी भी पहर रश कम न होता। इसी बाजार के आखिरी सिरे पर मौजूद छोटे से सरकारी अस्पताल में उनकी माँ बतौर हेड नर्स काम करती थी। वो दोनों ममा के साथ कई बार इस बाजार में आ चुके थे। अलबत्ता जब से उनके वालिदैन में अलहदगी हुई, नन्ही का बाजार का फेरा नहीं लगा था। आज कई महीनों बाद बाजार की रौनक का हिस्सा बनने पर वो खुशी से सरशार हो गई। इस बात से कतई बेखबर होकर कि वो मम्मा नहीं भाई के हमराह है, वो साइकिल के आगे आगे चलती सुपरमार्ट में दाखिल हो गई। जिस वक्त वो बाजार के चौड़े फुटपाथ पर खड़े होकर मिरिंडा पी रहे थे, उनके दिमाग पूरी तरह हल्के और ताज़ा थे। नन्ही ने आधी बोतल पीकर 2 डकारें ली और आंखें अपने सामने दरिया की तरह फैले मजमे पर गाड़ दी। पास खड़ा भाई नन्ही के देखने को देखने लग गया। मर्द और औरत अपने 2 बच्चों के हमराह टहल रहे थे। बच्चे उनके आगे आगे जंपे लगाते, चुगलें करते, भागते जाते। भागते भागते वो माँ बाप से 10-10, 12 कदम आगे निकल जाते, फिर मुड़कर पीछे देखते, लौट आते। जहाँ जी करता खड़े होकर दुकानों के अंदर झांकने लगते, खिड़कियों को छूते, खिड़कियों के अंदर पड़ी चीज़ों की जानिब इशारे करते, खिलखिलाकर हंस देते। माँ बाप रोके टोके बिना बस उन्हें देखते जाते। मम्मा मुझे यूं मर्जी करने नहीं देती, कभी नहीं, नन्ही अपनी टकटकी तोड़े बिना बोली। उसके यूं अचानक बोलने पर लड़का चौंक गया। वो चुप रहा, फिर कुछ देर नन्ही के देखे हुए मंजर का जायजा लेकर बोला, पापा मर्जी करने देते हैं? वो पल भर को सोचती रही, फिर बोली, नहीं, मर्जी तो वो भी नहीं करने देते। तो कुछ नहीं। नन्ही उदास होकर बोतल पीने लगी। अब वो कोई और मंजर देख रही थी। मम्मा बहुत बदल गई हैं नन्ही, वो पहले की तरह सख्त और गुस्से वाली नहीं रही। अब वो बस दिन की शिफ्ट में काम करने जाती हैं। वो न बोली। अब तो वो हर बात चुपचाप मान लेती हैं। मैंने कहा ना कि इस बार 9वीं क्लास में जाते ही साइकिल लूंगा। इधर 8वीं का रिजल्ट आया, उधर साइकिल मेरे हाथ में। नन्ही बोले बिना सामने देखती रही। और पता है, मम्मा ने घर में बागीचा भी बनवाया है। उसमें तुम्हारे कद के बराबर नींबुओं के पौधे हैं, जिन पर कितने सारे नींबू लगे हैं। अब कि उसने बहन की आंखों में झांक कर कहा। जानता था कि नन्ही को फलों से लदे पेड़ पौधे बहुत भाते हैं, हत्ता के तस्वीरों में भी। मुझे नहीं आना वहां, वो 2 टुक बोली। तुम ना आओ, मगर मम्मा का घर है बहुत खास। पापा का घर मम्मा के घर जैसा हो ही नहीं सकता। वहां तुम ज्यादा मजा कर ही नहीं सकती। लड़के के लहजे में अब गहरी उदासी आ गई। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वहां मैं जो नहीं हूं। ये कहते लड़के की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने दुख भरा थूक निगला और साइकिल पकड़कर बाजार के बाहर के रुख चलने लगा। लड़की पीछे पीछे थी। चौक पर पहुंचकर दोनों ने सोडा एक साथ खत्म किया, खाली बोतलें कूड़ेदान में गिराईं और साइकिल पर सवार हो गए। लड़का दुखी दिल के साथ जोर जोर से पैडल मारने लगा। उसने बाएं हैंडल से हाथ ऊपर उठाकर कलाई घड़ी से वक्त देखा। स्कूल से छुट्टी को 25 मिनट गुजर चुके थे। नन्ही को घर छोड़ने में इतना ही वक्त रिक्शे को लगता। उसने साइकिल को सदर कैंट के रुख मोड़ दिया। ठीक 7 मिनटों में वो पापा के घर के बाहर खड़े थे, खामोश और उदास। लड़के ने हैंडल से बस्ता उतारा, बस्ते की बाहरी जेब में उड़सा पानी का खाली फ्लास्क दुरुस्त किया और बस्ता नन्ही के बाजुओं पर जैकेट की तरह चढ़ा दिया। नन्ही खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ने के बजाय चुपचाप खड़ी भाई को देखा की, फिर बोली, एक चीज तो हम भूल ही गए। वो क्या? बर्फ का गोला। ओह गोला, चलो किसी और दिन सही, अब तुम जाओ। नन्ही हाथ के इशारे से बाय बोलकर गेट की जानिब बढ़ गई। भाई बहन को जाते देखता रहा। वो दरवाजे के पास पहुंची, मुड़कर देखा और वापस लौट आई। भाई, मैंने फैसला कर लिया। भाई की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने साइकिल पर बैठे बैठे जिस्म को नन्ही की जानिब हरकत दी। क्या फैसला नन्ही? मुझे मम्मा के साथ रहना है ना पापा के साथ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे आज ही खाना है बर्फ का गोला, रमजान बाबा के ठेले से। ये कहकर नन्ही भाई की जानिब पुश्त करके खड़ी हो गई और अपने बाजुओं को पीछे की जानिब मोड़ दिया। भाई ने कुछ देर तवक्कुफ किया, मुस्कुराया और बस्ता उतारकर हैंडल में पिरो दिया। फिर उसने बहन को उठाकर सीट पर बिठाया और साइकिल चला दिया।